وہ صدیق اکبر کا نام آنا چاہیے. تیرے زبان پہ جب بھی لفظ آئے خالد بن ولید کا نام آئے, تیری زبان جب پکارے اور تو بڑھاپے میں جانے لگے اور تیرے لفظ تیرے بال سفید ہونے لگے اور تیرے جملے ٹوٹنے لگے اور اسرائیل لینے پہنچ جائیں اور تیرے ارد گرد دائیں بائیں لوگ پوچھیں کہ زندگی کیسے گزر گئی, تو پھر تو رو کے کہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, میری محمد محمد پکیندے گزر گئی. محمد 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 پکیندے گزر گئی. عہد نال احمد صدیندے گزر گئی, میری ساری تو مصطفیٰ کے نام کی مالا جب تک گزر گئی. یہ والا عشق کرنا, کبھی رویا کر نبی کے نام کی نعت سن کے, یہ عشق کر کے بھی دیکھ, کبھی اور میرے رسول کے نام پہ رو کے دیکھ, کبھی اور مدینے کے نام پہ تڑپ کے دیکھ, کبھی ایک بار ان گلیوں کا چکر تو لگا. یہ تیرے عشق کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے نوجوان. تیرے سینے جب رسول اللہ کا عشق چمکے گا وہ آنسو بن کے چھلکے گا, اور جب تو میرے مصطفیٰ سے پیار کرے گا تیرا سجدہ آباد ہوگا. جب تو میرے محبوب سے محبت کرے گا تیری پیشانی سج جائے گی. جب تو مصطفیٰ سے پیار کرے گا تو صبح قیامت حسن اور حسین آئیں گے, تیرا بازو تھامیں گے اور کہیں گے پتہ ہے کہ دنیا میں تو مدینہ ڈھونڈتا رہا, ہمیں پتہ ہے دنیا میں تو مدینہ ڈھونڈتا رہا اور آج تو میرے نانے کو ڈھونڈ رہا ہے. تیرا دامن پکڑ کے تجھے مصطفیٰ کے پاس لے چلتے ہیں. توڑ دو وہ موبائل جس میں کسی عورت کا فون آتا ہے, اور کاٹ دو اس نیٹ کی تار جس تار نے تمہیں بی بی سے جوڑ کے محمد کے ساتھ تمہارا کنیکشن کٹوا دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا رشتہ کٹوا دیا. وہ کاٹ دو تار. ایک عشق رہے گا نا سینے میں, ایک گھر میں دو لوگ تو نہیں نہ رہ سکتے. اگر یہاں بیبیاں رکھنی ہے تو رسول اللہ کا عشق کہاں آئے گا؟ اگر یہاں تم نے بازار رکھنا ہے تو پھر گھر کیسے آئے گا؟ رسول اللہ کا عشق پیدا کر, محبت پیدا کر, پیار پیدا کر. تیرا بھی دل کرے کہ میں بھی کبھی طیب کی طرح شہید ہو جاؤں, میں بھی کبھی شہادت میرا مقدر بنے. میرے نوجوان باز آ جا, باز آ جا, بات مان لے, واپس آ جا. تو کسی عورت کے حسن میں پھنسنے کے لیے نہیں آیا, تو حسن محمد کے لیے پیدا کیا گیا. تو حسن محمد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو نے تو ان جلووں کا طواف کرنا ہے. تو کہاں پھنس گیا ہے؟ یہ تیرے علاقے کی بیٹیاں ہیں, یہ تیرے محلے کی بیٹیاں ہیں. تجھے تو ان کا محافظ بننا تھا. یہ تیرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی بچیاں ہیں. تجھے تو ان کی اگر کوئی بھٹکنے لگتی تو تجھے تو اس کے سر پہ چادر دینی تھی کہ باز آ جا. رسول اللہ کا نام لینے والی جو ہوتی ہیں وہ سیدہ فاطمہ کے پردے کی وارث ہوتی ہیں. تجھے تو انہیں سمجھانا تھا, اور تو اس نشے میں الجھ کے, اس چکر میں پھنس کے تباہ ہو گیا, اور تو نے تباہی کر لی. سن, حضرت ہارون بن موسیٰ کہتے ہیں میں تابعی ہوں. کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت انس بن مالک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے غلام کے, جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا او اکھیاں ہی تک لئیاں. غلام کے غلام, غریب آدمی, ٹوکریاں, چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پھال رکھنے والی بیچ کے گزارا کرتے ہیں. ایک دروازے کے آگے سے گزرے تو گھر والوں نے اندر بلا لیا. کہتے ہیں محل ہے, ملکہ بیٹھی ہے. ملکہ کہنے لگی تو بڑا سین و جمیل ہے, آ میرے ساتھ منہ کالا کر. کہتے نظر جھوک گئی. کہنے لگے تو نے میرا صرف حسن دیکھا ہے, میرے دل میں جو میرے نبی کا عشق ہے وہ نہیں دیکھا. تو نے میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے. اور بویا کس نے؟ انس بن مالک نے. انس بن طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. میں نے انس بن مالک سے فیض لیا محبت کا. کہنے لگی جتنے پیسے تو کہے گا, اتنے پیسے. جوانوں, نہ کسی غیر مسلم بی بی کے قریب جانا بن نکاح کے, صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے, صرف جو ہے وہ پاسپورٹ لینے کے لیے, کاغذ بنوانے کے لیے. یہ دیکھ نبی کے ماننے والے کیسے ہوتے. کہا نا تو نے دیکھا نہیں ہم کون ہیں؟ پاک رسول کے ماننے والے, پاک نبی کا, پاک قرآن پڑھتے ہیں, پاک دین ہے ہمارا. ذہن بھی پاک, نظر بھی پاک, عقیدہ بھی پاک, نظریہ بھی پاک.
اللہ نے ہمارے سینے بھی پاک رکھے ہوئے ہیں، خبردار۔ اس نے کہا اگر تو بات نہیں مانے گا تو سزا دوں گی۔ کہنے لگے دے لے۔ اس نے کہا اچھا تو تب بھی نہ باز آیا تو بادشاہ سے کہوں گی اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ کہنے لگے میں نے باتھ روم جانا ہے۔ چھت پہ چڑھے، سب سے اوپر والی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ باتھ روم اوپر تھا، پخانہ کیا تو وجود پہ مل لیا، پخانہ کیا تو وجود پہ، اور پھر چھت سے چھلانگ لگا دی۔ کہتے ہیں یوں زمین پہ آیا کہ جیسے ماں گود میں اٹھا کے بیٹا زمین پہ نہیں رکھ دیتی۔ کہتے ہیں جلدی سے نلکے کے قریب گیا، اپنا وجود دھویا، آنکھ کھولی تو سامنے خوبصورت چہرہ، نورانی آنکھیں، خوشبو ہی خوشبو۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام ہوں۔ پتہ ہے تجھے زمین پہ کس نے رکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہنے لگے تو پاک جوانی والا ہے، تو پاکیزہ نظر والا ہے، تو پاک سوچ والا ہے۔ حضرت جبریل پہلے وحی لے کے آتے تھے، آج ایک بار پھر زمین پہ آئے ہیں، پر پہ بٹھا کے تجھے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں، پر پہ بٹھا کے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں، اور کہا آجا سینے سے لگ جا، تو نے وہ کام امتی ہو کے کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا، آجا سینے سے لگ جا۔ سینے سے لگ گئے۔ کہتے ہیں ایسی خوشبو آنے لگی جو کسی کے پاس سے نہیں آیا کرتی تھی۔ جدھر جاتے لوگ کہتے یہ تو خوشبوؤں والا بابا ہے، خوشبوؤں والا بابا۔ لوگ کہتے ہیں وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔